السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی حالات زندگی۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1938 عیسوی میں انتقال ہو گئی۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو بمقام سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے 9 نومبر 1877 عیسوی کو بمقام سیالکوٹ یعنی سیالکوٹ نام کی جگہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ یعنی ان کے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب سب ان کے احترام کرتے تھے۔ یعنی ان دونوں جو ہے ان کے والد اور والدہ جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب جو ہے کی وجہ سے سب ان کا کیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، بعد میں ان کے والد نے انہیں اسکاش مشن اسکول میں داخل کر دیا۔ یعنی اقبال کی ابتدائی تعلیم جو ہے مکتب میں ہوئی، اس کے بعد ان کے والد نے اس کو اسکاش مشن اسکول میں ان کا کیا کر دیا، ایڈمیشن کروا دیا، داخلہ کر دیا، جہاں انہیں سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا۔ جہاں انہوں کو ڈاکٹر سر محمد اقبال کو سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا۔ اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہیں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ اس کے بعد اقبال نے کیا کیا، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو اسکاش مشن اسکول سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے، اس سے زیادہ کنٹینیو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا، جہاں سے انہوں نے بی اے اور بعد میں فلسفہ میں ایم اے کیا۔ جہاں سے انہوں نے کیا کیا، بی اے کیا اور بعد میں فلسفہ یعنی فلسفی میں ایم اے کیا۔ اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا، لیکن سیالکوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس ارلنڈ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اپنی تعلیمی زندگی میں، اپنی تعلیم کی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھایا، لیکن سیالکوٹ میں سید میر حسن اور پروفیسر تھامس ارلنڈ نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ سید میر حسن نے ان کے ذوق شعر و سخن کی آبیاری کی اور ارلنڈ کی صحبت سے فلسفے سے ان کے طبعی رجحان میں جلا کر دی۔ یعنی سید میر حسن نے کیا کیا، ان کے ذوق شعر کو یعنی شعر و سخن، شعر و کلام پڑھنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کا شوق کی کیا کر دیا، سید میر حسن نے اس شوق کو کہ آبیاری کی یعنی دیکھ بھال کی، اور ارلنڈ کی صحبت سے یعنی ارلنڈ کے ساتھ رہ کر انہوں نے کیا کیا، فلسفے سے ان کی طبعی رجحان میں جلا مار دی، یعنی فلسفی میں ان کی طبیعت کے رجحان میں، طبیعت کی توجہ میں ان کو کیا ملا، مدد پیدا کر دی۔ 1905 عیسوی میں اقبال انگلستان گئے، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے۔ 1905 عیسوی میں ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے کہاں گئے تھے، انگلستان گئے تھے، وہ تقریباً 3 سال رہے۔ اس دوران انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوا، اس دوران انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے انہوں نے کیا کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 عیسوی میں واپس وطن آئے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے 1908 عیسوی میں ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے وطن میں واپس آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا تھا۔ یعنی انگلستان جانے سے پہلے، انگلینڈ
جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے انہوں نے کچھ دیر کام کیا تھا۔ تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے ہی کو اپنایا۔ یہاں اب کیا کیا انہوں نے پھر بھی انہوں نے کیا کیا، انگلستان یعنی انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے کو یعنی وکیل کو اپنایا، وکالت کے کام کو اپنایا۔ علم و ادب سے انہیں زندگی بھر لگاؤ رہا، یعنی علم و ادب سے انہیں زندگی بھر کیا رہا، لگاؤ رہا۔ اسی وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے، اور اسی لیے کیا ہو جاتا ہے، ان کا شمار جو ان کو دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں یعنی سوچ و فکر کرنے والوں میں گنا جاتا ہے، اور علامہ بھی کہلاتے، اور ان کو کیا کہتے ہیں، علامہ کہلاتے ہیں۔ اقبال اردو اور فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پایہ شاعر ہے، یعنی اقبال جو ہے اردو اور فارسی دونوں کے کیا ہے، مشہور اور اعلیٰ پایہ یعنی بہترین شاعر ہے۔ انہوں نے نثر میں بھی کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے۔ یعنی اقبال نے نثر میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی شہرت کا، ان کی مشہور ہونے کا وجہ جو ہے ان کی شاعری کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ اردو میں ان کی شعری مجموعے بنگ دارا، بال جبرائیل، ظرف کلم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہے۔ یعنی اردو میں ان کی شعری مجموعوں میں کیا ہے، بنگ دارا، بال جبرائیل، ظرف کلم اور ارمغان حجاز جو ہے قابل ذکر ہے۔ یہ جو ہے ان کی شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں بھی ان کی شعری کے کئی مجموعے، یعنی فارسی میں بھی ان کی شعری کے بہت سارے مجموعے ہیں۔ اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ زندگی بیان کیا، یعنی اقبال نے اپنی شاعری میں کیا کیا، ایک نیا فلسفہ زندگی بیان کیا، یعنی ایک نئے زندگی کا فلسفہ جو ہے، فلسفی جو ہے بیان کیا۔ ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے، یعنی ان کی شاعری میں ہمیں کسی کام پہ عمل کرنے کا پیغام ملتا ہے، میسیج ملتا ہے۔ وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے، یعنی وہ بے عملی کو، جو اس کام پر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو کیا سمجھتے، موت کے برابر سمجھتے۔ وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے۔ وہ بار بار اس بات کا تلقین کرتے ہیں ہمیں کہ زندگی جو ہے دراصل کیا ہے، مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا، یعنی جاری کنٹینیو آگے بڑھتے رہنا اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے۔ وہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے، یعنی وہ خودی کی سیلف ریسپیکٹ کی تربیت پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، زور دیتے، اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے، اور کیا کرتے، عام سطح سے لوگ جو ہے جہاں پہ لوگوں کا سطح ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اس سے بلند ہونے کا کیا کرتے ہیں، تلقین کرتے۔ اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا بسے۔ اب کیا ہوا، اقبال کی آبا و اجداد یعنی کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں بسے۔ انہیں اپنے کشمیری نژاد ہونے پر بہت ہی ناز تھا، یعنی اقبال کو اپنی کشمیری نژاد ہونے پر، یعنی کشمیری سٹیزن ہونے پر کیا تھا، بہت ناز تھا، فخر تھا۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی، یعنی کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں کیا تھا، بہت پیار تھی، محبت تھی، جس کا اظہار ان کی اردو اور فارسی کے کئی نظموں سے ہوتا ہے، جس کا اظہار جو ہے وہ اردو کے کئی نظموں اور فارسی کے کئی نظموں سے ہوتا ہے۔ ان میں ساقِ نما، کشمیر، ملا زادہ زعیم، لولابی کی بیاس وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس میں کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے محبت کا، ان کتابوں میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آخر چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا رہے، یعنی آخر لمحوں میں، آخر کار جو ہے اقبال جو ہے کیا ہوا، چند سالوں میں اقبال کی کئی طرح کے یعنی بہت سارے مرض میں مبتلا رہے، بہت ساری بیماری میں مبتلا رہے، بہت علاج کیے لیکن صحتیاب نہ ہوئی، بہت علاج کیے لیکن کیا ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، صحت جو ہے ٹھیک نہیں ہوئی۔ 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1900
38 ء کو لاہور میں انتقال کیا۔ 61 سال کی عمر میں آخر کار جو ہے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں کیا ہوا، ان کا انتقال ہوا اور شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن ہوئی۔ اور آخر کار کیا ہوا، شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں یعنی سامنے ان کے اندر جو ہے ان کو دفن کیے گئے۔